میرے پاس ایسے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو انڈا کھانے سے جس کو الرجی ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے گندم سے بعض دفعہ الرجی ہو جاتی ہے. عموماً بچے جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح نزلہ زکام کھانسی اور اس طرح کی جو الرجی ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے. الرجی کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چونگنے کی حس جو ہے نا وہ بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے. جیسے آپ روڈ پہ جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ کو برداشت نہیں ہوتی, ڈسٹ برداشت نہیں ہوتی, وہ جب لگتی ہے تو اس سے پھر آپ کو الرجی شروع ہو جاتی ہے, چھینکیں آتی ہیں یا بعض دفعہ سکن الرجی بھی ہوتی ہے. آپ نے ابھی پرفیوم کی بھی بات کی ہے اور خوراک کی بھی بات کی ہے. آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے یہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو یا آپ کی کسی عزیز کو الرجی کی تکلیف ہو تو آپ ضرور ہمارا کلینک وزٹ کریں. سلطان اومنی کلینک, حامد پلازا, لنک روڈ, بنپور چوک, حیدرآباد میں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ الرجی کا مکمل علاج ہوگا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان محمد نصیر میرے ساتھ موجود ہیں جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سلطان محمد, جو کسی طرف کے مسائل ہیں. ہم ان سے آج پوچھتے ہیں کیونکہ ایک وائرس بھی ہے اور الرجی بھی کیونکہ ہر بندے کو لگ رہی ہے, چھوٹے اور بڑوں کو بھی, بزرگ بھی ہیں, بچوں کو بھی لگتی ہے. اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی مجھے بتائیں الرجی کے حوالے سے. الرجی کیونکہ چھوٹوں کو بھی لگتی ہے اور بچوں کو زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ بچے اور بڑوں کو بھی لگتی ہے, اس کے حوالے سے آپ بتائیں. جی بہت شکریہ. آج آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ بات کی ہے. جو الرجی کا ٹاپک ہے, الرجی تو ہر انسان کو ہوتی ہے اور دوسرے انسان کو ہوتی ہے اور بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. جو ہے نا یہ جسم کا جو امیون سسٹم ہے وہ جب کمزور ہوتا ہے, باڈی کے اندر جب کوئی ریزسٹنس پاور نہیں ہوتی تو کوئی بھی وائرس باہر سے اٹیک کرتا ہے, اور یا پھر امیون سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے جو جسم کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہی الرجی ہوتی ہے. یعنی الرجی کو اگر ہم یوں کہیں کہ یہ نہ سمجھ آنے والی ایک ایسی بیماری ہے جو بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. الرجی کی جو ہے یہ مختلف اقسام ہوتی ہیں, مختلف وجوہات ہوتی ہیں, جس میں گرد و غبار سے الرجی ہوتی ہے, جس میں موسم کی تبدیلی سے الرجی ہو سکتی ہے, ٹھنڈے موسم سے یہ الرجی ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ جو لوگ پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں ان سے پرفیوم سے بھی بعض دفعہ الرجی ہو سکتی ہے, اور ڈسٹ سے الرجی ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی الرجی ہوتی ہے. یعنی جسم کے اندر جب کوئی حساسیت پیدا ہوتی ہے, جسم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر وہ الرجی والی علامات سامنے آ جاتی ہیں. اب جب ڈسٹ الرجی ہوتی ہے تو اس سے مریض کو چھینکیں آتی ہیں, اس کو ناک کے سے, آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اسی طرح الرجی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے اندر سرخی آ جاتی ہے, اور اسی طرح بخار والی کیفیت ہوتی ہے, اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ سکن الرجی ہوتی ہے, جو جسم کے اندر جو ہے وہ ارٹیکیریا جسے ہم جو ہے وہ ترپھڑ سے بھی کہتے ہیں, جو جسم کے اوپر جو ہے نا دانے بن جاتے ہیں اور سرخ دانے بنتے ہیں, یہ سکن الرجی ہوتی ہے. چونگنے کی حس جو ہے نا وہ بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے. جیسے آپ روڈ پہ جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ کو برداشت نہیں ہوتی, ڈسٹ برداشت نہیں ہوتی, وہ جب لگتی ہے تو اس سے پھر آپ کو الرجی شروع ہو جاتی ہے, چھینکیں آتی ہیں یا بعض دفعہ سکن الرجی بھی ہوتی ہے. وہ خوراک کھانے سے بھی ہوتی ہے. بعض ایسی خوراک میں چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کا جسم جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا, اس سے جو ہے وہ آپ کے معدے کے اندر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, اور خوراک کی الرجی سے جسم کے اندر جو ہے وہ الرجی پیدا ہوتی ہے, جس سے سکن پہ بھی وہ آ جاتی ہے, خارش شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیگر تکلیف بھی ہوتی ہیں. آپ نے ابھی پرفیوم کی بھی بات کی ہے اور خوراک کی بھی بات کی ہے. آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے یہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے؟
لوگ جو ہے وہ جب انڈا کھاتے ہیں اس سے الرجی ہو سکتی ہے، یا گندم کھاتے ہیں اس سے الرجی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ الرجی پیدا ہو جاتی ہے، جسم جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کرتا اور وہ الرجی کی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ الرجی کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ الرجی کی اصل وجہ جیسے میں نے بتایا نا، ایک تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ جب کمزور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے جو اندرونی اعضاء، خاص طور پہ آپ کا معدہ اور آپ کے جسم کے اندر جو ہے نا وہ فاسد مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور کوئی اگر خوراک سے الرجی ہو تو وہ یقیناً ظاہر ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر وہ ایسی خوراک جس کو جسم جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، اور اس سے پھر وہ الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک الرجی کو مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے یا صرف آہستہ ہی آرام دے سکتی ہے؟ دیکھیں، ہومیوپیتھک جو ادویات ہوتی ہیں وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ علامات کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن ہومیوپیتھک ادویات سے الرجی کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے، مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو ہومیوپیتھک ادویات ہوتی ہیں وہ آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں، آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں، اور جس سے جو ہے وہ آپ کی جو الرجی کی کیفیت ہوتی ہے، الرجی کی جو علامات ہیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جس چیز سے آپ کو الرجی ہوتی ہے، میرے پاس ایسے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو انڈا کھانے سے جس کو الرجی ہو وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے گندم سے بعض دفعہ الرجی ہو جاتی ہے، عموماً بچے جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نزلہ، زکام، کھانسی اور اس طرح کی جو الرجی ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اس الرجی کا مکمل علاج کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، چونکہ مسلسل الرجی رہنے سے پھر آپ کو اگر سکن کی الرجی ہے تو وہ آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں، معدہ، جگر اور اس کے علاوہ جتنی بھی اعضاء ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر فرض کریں یہ نزلہ زکام والی الرجی ہو، اس سے آپ کا زیادہ تر جو ہے نا اگر یہ الرجی ہو، نزلہ زکام بڑھنے سے آپ کے ناک کے اندر غدود بڑھ جاتے ہیں، آپ کے ناک کی اندر جو ہڈی جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ناک بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر پولپس ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس الرجی کا بر وقت اور مستقل علاج کروانا ضروری ہے۔ عموماً آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ویکسین ایڈوائز کرتے ہیں یا پھر ویکسین کا کورس کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ ویکسین کا 2 3 4 مہینے کا 6 مہینے کا علاج ویکسین لگوا کے بھی جو ہے وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ہومیوپیتھک علاج سے استفادہ حاصل کریں، ہومیوپیتھک ادویات سے الرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ ضرور ہمارے پاس تشریف لائیں۔ الرجی کتنی اقسام کی ہوتی ہے؟ مسائل جلدی، سانس، ناک، کھانے سے وغیرہ؟ دیکھیں، الرجی کی تو بہت ساری اقسام ہوتی ہیں نا، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو اسکن الرجی ہو سکتی ہے جس میں جلد متاثر ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، آپ کو جسم کے اوپر دانے بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کو نزلہ زکام والی الرجی ہوتی ہے، ڈسٹ سے ہوتی ہے، آپ کو پرفیوم سے ہوتی ہے، آپ کو کھانے پینے سے ہوتی ہے، اور یہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ الرجی ہوتی ہے۔ لیکن بیسیکلی الرجی جو ہے نا یہ ایک نہ سمجھ آنے والی ایک ایسی بیماری ہے جو صرف جو ہے نا وہ علامات کے مطابق ہی اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور علامات کے مطابق اگر کوئی علاج ہے تو وہ سب سے مؤثر اور بہترین علاج جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک علاج ہے۔ الرجی کے علاج کے دوران ریس کی چیزوں سے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، الرجی کی جب کسی کو الرجی ہوتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں جو ہے نا تھوڑا مریض احتیاط کرے، جس چیز سے اس کو الرجی ہوتی ہے کوشش کرے کہ وہ استعمال نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کریں۔ مثلاً کھٹی ٹھنڈی چیزیں اور کا استعمال جو ہے نا وہ بند کر دیں۔ پھر اسی طرح اگر کسی کو انڈے سے الرجی ہے تو وہ انڈا کھانا بند کر دیں، اور اسی طرح باقی غذا جو ہے نا وہ اس وقت تک آپ بند کریں جس وقت تک آپ کا ٹریٹمنٹ جاری رہتا ہے، تاکہ آپ علاج کروائیں اور اس سے جو ہے وہ الرجی مکمل ٹھیک ہو جائے۔ چونکہ جب دوائی تو اپنا کام کرے گی، لیکن جب آپ ساتھ ساتھ یہ ایسی چیزیں استعمال کریں گے جس سے آپ کو الرجی یا آپ کا جسم جو ہے وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو وہ پھر تکلیف میں اضافہ ہوگا، یا تکلیف جو ہے نا وہ ٹائم لے گی۔ اگر کسی نے 3 مہینے میں ٹھیک ہونا ہے تو وہ 6 مہینے لے لے گی۔ اس لیے اگر آپ پرہیز رکھیں گے، ساتھ ساتھ آپ ہومیوپیتھک دوائی استعمال کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔
علاج میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ کوئی اسپیسیفک ٹائم تو نہیں ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. وہ مرض پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو کتنی پرانی تکلیف ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ علاج بھی ہوگا اور اسی کے مطابق پھر ٹائم بھی لگے گا. موسم کی تبدیلی سے الرجی بننے پر کیا کرنا چاہیے؟ موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو یقیناً وہی جیسے میں نے بتایا کہ احتیاط کرنی چاہیے. فرض کریں اگر ٹھنڈ سے الرجی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس وقت جو اپنے جو جسم ہے اس کو ڈھانپنا چاہیے، گرم لباس پہننا چاہیے، ماسک پہن لینا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ آپ کو ٹھنڈ نہ لگے، جو عموماً موسم کی تبدیلی سے جو الرجی ہوتی ہے. لوگ تو آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں، کوئی سوپ نہیں ہوتا ہے، کوئی مختلف اس طرح کی الرجی وغیرہ ان کو نہیں ہوتی اس کی وجہ سے. دیکھیں خوراک میں تو یہ کوشش کرنی چاہیے. انڈے وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور چکن وغیرہ بھی اس سے. وہ تو جس مریض کو الرجی ہو، جس مریض کو الرجی کی تکلیف ہو تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس چیز سے اس کو الرجی ہوتی ہے اس کا وہ احتیاط کرے اور ساتھ ساتھ علاج کروائے. ظاہر ہے جب ٹھیک ہوگا تو وہ ہر چیز جو ہے نا وہ کھائے گا، اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی. جب اس کا امیون سسٹم، آپ اس کا ڈائجسٹو سسٹم، اس کا جو ہے وہ دیگر جو علاج کے طور پہ جب بھی کوئی میڈیسن کھائے گا تو وہ مضبوط ہوگا، بہتر ہوگا، اسٹرانگ ہوگا. اس سے جو ہے نا پھر آئندہ تکلیف نہیں ہوگی، اور بار بار جو ہے نا نہ تو ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی اور نہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. ایک دفعہ مکمل طور پہ ہومیوپیتھک علاج ضرور کروانا چاہیے. اگلے پروگرام تک دیجیے گا اجازت.